ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں دوستوں بھائیوں، گزشتہ کئی جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح واقعہ کربلا کا پس منظر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کے واقعات، جنگ جمل، جنگ صفین، یہ سارے ضروری عقائد اور مسائل جو اس حوالے سے ہیں وہ میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کر دیے. اور گزشتہ جمعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید کا تخت پہ آنا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کی بیعت قبول نہ کرنا، اس کی وجوہات کیا تھیں، اور پھر آپ نے مدینہ منورہ چھوڑا، مکہ مکرمہ تشریف لے آئے، یہاں تک کہ تمام حالات تفصیلاً میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے. آج انشاءاللہ العزیز شہادت کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا. اللہ سے دعا بھی ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ رب العزت ہمیں ان حضرات کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، گزشتہ جتنی بھی باتیں ہیں ان کا خلاصہ سامنے رکھ کر پھر میں بات کا آغاز کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ سمجھیے گا کہ اسلام کے اندر رخنا ڈالنے والا عبداللہ ابن سبا یہودی تھا. اس نے اسلام کے اندر رخنا ڈالا، اس نے نعوذ باللہ غلط عقائد و نظریات جو ہیں ان کو ہوا دی. سب سے پہلے حضرت علی خلیفہ اول ہیں، اس کا نعرہ لگانے والا بھی عبداللہ ابن سبا ہے.
پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے شہید کیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے حوالے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمنے سامنے آئے، لیکن لڑے نہیں، جنگ نہیں ہوئی، بلکہ کچھ منافقین نے، یہی عبداللہ ابن سبا کی پارٹی نے شرارت کے ذریعے ان دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑایا، اور جب ان کی سازش سمجھ آئی تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت علی سے محبت کا اظہار کیا، اور یہ سارا سلسلہ چلتے چلاتے 41 ہجری میں جب حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، تو یہ جتنا بھی سلسلہ تھا وہ سارے کا سارا سلسلہ ختم ہو گیا۔ کہہ دو الحمدللہ۔ تو اب اگر کوئی 1400 سال کے بعد دوبارہ ان حالات کو بیان کر کے اپنے دماغ کے ذریعے سے نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یا دیگر صحابہ میں سے کسی صحابی پر بھی تبرہ کرتا ہے تو یاد رکھیے گا وہ بندہ حضرت علی کا عاشق نہیں کہلوائے گا، وہ اہل بیت کا محب نہیں کہلوائے گا، بلکہ وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیوں؟ صحابہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں اور اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا کیا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، آپ کی وصیت، یزید نے اس وصیت پہ عمل نہیں کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیعت نہیں کی، مدینہ منورہ چھوڑا، مکہ مکرمہ آئے۔ یہ باتیں ساری میں آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ عرض کر چکا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ کھلی بات ہے کہ پچھلے جو حالات ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک، تو ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم اہل بیت صحابہ دونوں کے ماننے والے ہیں۔ جو مسئلہ مسائل بھی تھا حسنین کریمین کے صلح کرنے کے بعد وہ ختم ہو گیا، کہو بے شک۔ اب آگے یزید اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، تو یاد رکھیے گا ہم یزید کے وکیل نہیں ہیں، ہم یزید کے وکیل نہیں ہیں، ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وکیل ہیں۔ یزید سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یزید سے ہمارا کوئی لین دین نہیں، ہم یزید کے مقابلے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پہ سمجھتے ہیں، کہو بے شک۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ عطا اللہ بندیالوی نام پہ ایک عالم ہے سرگودے کا، جو اپنے آپ کو دیوبندی کہلواتا ہے، اور پھر اس کی ایک پوری جماعت، ایک پوری ٹیم ہے جو کہتے ہیں، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ نعوذ باللہ جب تک یزید کا دفاع نہ کیا جائے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع نہیں ہو سکتا۔ یہ سرے کا جھوٹ ہے۔ میں نے کہا دیکھو، ہم یزید کو پلیت بھی کہتے ہیں، کہو بے شک۔ ہم یزید کو کیا کہتے ہیں؟ پلیت کہتے ہیں۔ ہم یزید کو فاسق اور فاجر کہتے ہیں، اور اگر کوئی یزید پہ لعنت کرے تو ہم اسے روکتے بھی نہیں ہیں۔ میں نے کہا اس کے باوجود بھی ہم حضرت امیر معاویہ کا دفاع کرتے ہیں، کہو الحمدللہ۔ یہ کون سی کہانی ہوئی، یہ کون سی بات ہوئی کہ یزید کا دفاع نہیں کریں گے تو حضرت امیر معاویہ کا دفاع نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر۔ میرے اکابر نے یزید کو پلید کہہ کے
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کر کے دکھایا، اور الحمدللہ وہ ساری تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، اب اہل کوفہ نے آپ کو خط لکھنا شروع کیے کہ حسین، ہم یزید کو نہیں مانتے، ہمارے امیر آپ ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، آپ کو اپنا بڑا بنائیں گے، یزید سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، یزید سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، آپ کوفہ تشریف لے آئیں، سارا کوفہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کو تیار ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 150 خط آیا۔ کتنا؟ اور ایک ایک خط پہ کئی آدمیوں کے نام۔ ظاہری بات ہے آج کے زمانے میں 150 خط آئے، اس کی اتنی اہمیت نہیں، اس زمانے میں تو ایک خط ہی بڑی اہمیت کا حامل تھا، لیکن 150 خط کا آنا یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ سارا کوفہ آپ کا منتظر ہے۔ آپ نے ارادہ فرمایا، حضرات صحابہ کرام نے عرض کی، حسین نہ جائیے، یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے والد کی محبت کا نعرہ لگاتے تھے، لیکن شہید بھی انہوں نے کیا، پھر وہ آپ کے بھائی کی محبت کا نعرہ لگاتے تھے، زہر بھی انہوں نے دیا، اب وہ آپ سے بھی وفا نہیں کریں گے، اس لیے آپ نہ جائیں۔ آپ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا۔ جب آپ کوفہ آئے اس وقت وہاں کا گورنر نعمان ابن بشیر تھا۔ کون تھا جی؟ نعمان ابن بشیر۔ یہ اہل بیت کا حیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اس نے حضرت مسلم بن عقیل کو کچھ نہیں کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل بیعت لے رہے ہیں حضرت حسین کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک وقت میں 18,000 لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ اب گورنر ہو اور 18,000 لوگ بیعت کریں، میں نے کہا نا یہ اہل بیت کا محبت کرنے والا تھا، یہ درمیان میں رکاوٹ نہیں بنا۔ اس نے کہا یہ جانے اور یزید جانے، میں رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ اب جب یہ حالات پیدا ہوئے تو پھر یہیں سے 2 خط لکھے گئے۔ ایک خط تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا حضرت حسین کو، حسین جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ کوفے آ جائیں، یہاں کے حالات بڑے سازگار ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ صرف اہل کوفہ نہیں بلکہ پورا عراق آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لے گا، جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ آ جائیں۔ اب اسی کوفہ میں سے ایک ظالم کوفی جو ہے اس نے یزید کو خط لکھا، اس نے کہا یزید یہ تو تیرا گورنر ہے نا نعمان بن بشیر، یہ بڑا کمزور ہے یا کمزوری دکھا رہا ہے۔ 18,000 لوگوں نے ایک نشست میں حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو پھر کوفہ تو کوفہ، عراق بھی تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اب یوں کر کہ یہاں کوئی ایسا آدمی بھیج جو اس بات کو کچل دے، اس بات کو دبائے۔ اللہ اکبر۔ یزید کو خط ملا، اس نے فوراً ابن زیاد کا انتخاب کیا اور اسے کوفہ بھیجا۔ یہ ابن زیاد جو ہے یہ کوفہ آیا، اس نے آ کر وہاں پہ ایک تقریر کی ہے جس کا مفہوم یہ تھا، لوگوں جو یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا اللہ اکبر اس کو تو تحفے انعام اس کی حفاظت کی جائے گی، اور جو حضرت حسین کا ساتھ دے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری تلوار اس کی گردن اڑا دے گی۔ ایک اعلان کرنا تھا، وہ 18,000 بیعت کرنے والے سارے مکر گئے، سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ ایک تقریر سے ان کا پتا جو ہے وہ پانی ہو گیا۔ وہ 150 خط لکھنے والے
اب ادھر حضرت حسین کو خط ملا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حسین جتنی جلدی ہو سکتا ہے آ جائیے۔ آپ نے تیاری کی ہے، صحابہ نے پھر روکا۔ اللہ اکبر۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یوں نہیں جا رہا، میرے نانا نے خواب کے اندر مجھے ایک حکم دیا ہے، میں اس حکم کی تعمیل کے لیے جا رہا ہوں۔ اب صحابہ خاموش ہو گئے۔ اب صحابہ کو پتہ تھا کہ اب حضرت حسین رکنے والے نہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی اس بات کا جواب دیا تھا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں صحابہ ساتھ کیوں نہیں گئے۔ میں نے کہا اگر حضرت حسین جنگ کے لیے جاتے تو صحابہ ساتھ جاتے، حضرت حسین جنگ کے لیے تو جا نہیں رہے۔ اللہ اکبر۔ جو جنگ کے لیے جائے وہ عورتیں ساتھ نہیں لے کے جاتا، وہ بچے ساتھ نہیں لے کے جاتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ چل پڑا، ادھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کوفے کی سرزمین کو تنگ کر دیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ قافلہ چلتے چلتے راستے میں ایک مقام آتا ہے جسے مقام ہاجر کہتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک قاصد جن کا نام حضرت قیس تھا، حضرت قیس کو کہا یہ تیز رفتار سواری لے کے جا اور اہل کوفہ کو جا کر بتا کہ میں مقام ہاجر پہ آ چکا ہوں، میرے استقبال کی تیاری کرو۔ اللہ اکبر۔ ابھی حضرت حسین کو آگے والے حالات کا علم نہیں، کیوں میرے بھائیوں؟ پتہ چلا کہ غیب کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے علاوہ کوئی نبی، صحابی، اہل بیت، کوئی تابعی، کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی غوث، کوئی مولوی غیب جانتا نہیں۔ غیب کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ غیب کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو دعوے کرتے ہیں نا بڑے بڑے کہ نعوذ باللہ ہمیں غیب کا علم ہے، ہم یوں کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، انہوں نے تو یہ بھی نہیں پتہ لگتا بھی سیویاں اتنے نے تو میٹھا تھلے، انہوں نے تو یہ بھی نہیں پتہ لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قاصد چلا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ قادسیہ پہنچا نا تو وہاں حسین بن نمیر اس کی قیادت میں ابن زیاد نے اپنی سپاہی اور اپنی فوج لگا رکھی تھی، انہوں نے گرفتار کیا، ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا۔ جب ابن زیاد کے پاس پہنچایا، ابن زیاد کہنے لگا تو حسین کا قاصد ہے؟ ہاں میں حسین کا قاصد اور سفیر ہوں۔ کہا میں تیرا سر قلم کر دوں گا۔ کہا اور کیا چاہیے اگر حسین کے نام پہ قربان ہو جاؤں؟ اللہ اکبر۔ میں حسین کے نام پہ قربان ہو جاؤں، مجھے اور کیا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا چل میرے ساتھ سودا کر لے۔ کیا سودا کرنا ہے؟ کہتا ہے یہ میرا محل ہے نا، اس کی چھت پہ چڑھ جا اور نعوذ باللہ حضرت حسین اور حضرت علی کی توہین کر۔ اگر تو ایسا کرے گا نا تو میں تجھے چھوڑ دوں گا، میں تجھے کیا کر دوں گا؟ اب حکمت دیکھیے، حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت کہندے بھی سجی وخاؤ تے کھبی مارو، انہوں کہندے نے حکمت۔ حکمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب سم بکم عمیٌ، ہاں بس ٹھپ ہو کے بیٹھ جاؤ، یہ حکمت ہے۔ حکمت اسے نہیں کہتے۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ شرط منظور ہے، مجھے لے چل چھت پہ، کوفہ جمع کر۔ اہل کوفہ جمع ہو گئے، حضرت قیس کو چھت پہ چڑھا دیا۔ اب جناب سارے کوفی انتظار میں، ابن زیاد اشارہ کرتا ہے میں قربان جاؤں۔ آپ حضرت قیس کی حکمت دیکھیے گا۔ حضرت قیس نے دیکھا کہ سارا کوفہ جمع ہو گیا، آپ نے حضرت حسین کا شان بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کیا کہا ہوگا؟ اگر میں یوں کہہ دوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ ابن زیاد حسین کے بارے میں پوچھتا ہے تو سن لے، آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے۔ آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے، اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے،
دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ ان محترم نفوس میں شامل حسین ہے، وہ جس نے زباں چوسی محبوب کبریا کی، وہ خوش نصیب کامل مرشد حسین ہے۔ میں نے کہا انہوں نے یوں کہا ہوگا، حسین نور عین ہے، ہمارے دل کا چین ہے۔ حسین نور عین ہے، ہمارے دل کا چین ہے۔ حسین پر میں کیا کہوں، حسین بس حسین ہے۔ حسین پر میں کیا کہوں، حسین بس حسین ہے۔ حسینی ہے، حسینیت سے دل میرا آباد ہے۔ حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ اور اگر آپ سبحان اللہ کہو تو ایک حاضری میں بھی لگوانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، تاکہ میاں صاحب کو محنت نہ کرنی پڑے۔ میاں عارف طاہر صاحب تشریف لے آئیں انشاءاللہ، ان کو آخر میں 10-15 منٹ دیں گے انشاءاللہ، اس وقت تک تھوڑا سا ماحول بنا لینا۔ میرے محبوب نے فرمایا الحسین منی و انا من الحسین۔ اللہ اکبر، کیا ترجمہ؟ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اور میں نے کہا میں نے اس کا مفہوم یوں بیان کرتا ہوں، یہ بعض دفعہ ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا گھر میں، تو ہم کہتے ہیں یہ بچہ میری جان ہے اور میں اس کی جان ہوں۔ میں کیا ہوں؟ حضور نے فرمایا الحسین منی و انا من الحسین، حسین میری جان ہے، میں حسین کی جان ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا تمہیں یزید مبارک، ہمیں حسین مبارک۔ جڑنے بھی یزید دے وکیل لینا، انہاں دیاں بس شکلاں ویکھ لو، انہاں دیاں کی ویکھ لو؟ شکلاں ویکھ لو۔ اللہ اکبر، شکلاں ہی دس دیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، حسین قرآن کا تو ہے ذاکر، حسین مظلوم کی صدا ہے۔ الحسین منی، حسین تو جان مصطفیٰ ہے۔ حضرت حسین کا مقام کیا ہے، حضرت حسین کی شان کیا ہے؟ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے 4 جمعہ آپ کے سامنے عقائد کے حوالے سے واقعہ کربلا کا پس منظر رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں حضرت حسین کا شان نہیں آتا۔ سنو حضرت حسین کا شان کیا ہے۔ حسین عاقل کی جستجو ہے، حسین ساحر کی گفتگو ہے، حسین تو صاحب وضو ہے، حسین ڈرتا تیرا عدو ہے۔ الحسین منی، حسین تو جان مصطفیٰ ہے۔ حسین اسلام کا نگینہ، حسین اسلام کا نگینہ، حسین روشن ہے تیرا سینہ، حسین اسلام کا نگینہ، حسین روشن ہے تیرا سینہ، حسین اسلام کا نگینہ، حسین روشن ہے تیرا سینہ، حسین تو وارث مدینہ، حسین ثابت تیری وفا ہے۔ الحسین منی، حسین تو جان مصطفیٰ ہے۔ حسین کربل میں تیرا آنا، حسین کربل میں تیرا آنا، سینے پہ تیر کھانا، سجدے میں سر کٹانا، پھر تیرا قرآن سنانا۔ کہتا ہے مولوی صاحب جب سر ہی کٹ گیا تو اب قرآن سنانا کیسے؟ میں نے کہا آج جو دنیا میں قرآن پڑھا جا رہا ہے یوں ہی سمجھو میرا حسین پڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ حسین نے قرآن کے لیے قربانی دی ہے، دین کے لیے قربانی دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اسلام ایسا شجر ہے جو پانی سے پھلتا پھولتا نہیں ہے، بلکہ ہر دور میں اسے خون ملا ہے اور قیامت تک ملتا رہے گا۔ قیامت تک کیا ہے؟ ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا حسین کربل میں تیرا آنا، سینے پہ تیر کھانا، سجدے میں سر کٹانا، پھر تیرا قرآن سنانا، حسین تو دین کی بقا ہے۔ الحسین منی، حسین تو جان مصطفیٰ ہے۔ وہ جناب ابن زیاد کہنے لگا دوڑو دوڑو پکڑو حضرت قیس کو۔ حضرت قیس نے وہیں کھڑے کھڑے کہہ دیا او کوفے والو، او 18,000 بیعت کرنے والو، 150 خط لکھنے والو، میرا حسین مقام ہاجر پہ آ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ استقبال کی تیاری کرو۔ استقبال کی کیا کرو؟
سپاہیوں نے پکڑا، پکڑ کے چھت سے نیچے گرا دیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ میں نے کہا ان کے ٹکڑے بھی کہتے ہوں گے ابن زیاد تو ہار گیا، میں جیت گیا۔ کیوں؟ میں نے مقام حسین بھی سنا دیا ہے، پیغام حسین بھی سنا دیا ہے۔ آپ قادسیہ کے قریب پہنچے نا تو دور سے آپ کو لشکر نظر آیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اپنے گھوڑوں کو، اپنی سواریوں کو پانی پلا لو، خود بھی پانی پی لو۔ اللہ اکبر۔ جب وہ لشکر قریب آیا تو حر بن یزید تھا جو 1000 کا لشکر لے کر آیا۔ کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا جی میں نے آپ سے لڑنا نہیں ہے، مجھے یہ حکم ہے کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ چلوں اور آپ کو کوفہ تک لے جاؤں۔ یہ ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اللہ اکبر۔ نمازیں حضرت حسین کے پیچھے پڑھتے تھے۔ یہ جو 1000 کا لشکر تھا نا، نمازیں کس کے پیچھے پڑھتے تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، قادسیہ کا راز کیا۔ اللہ اکبر۔ 4000 کا لشکر عمر بن سعد لے کر آیا۔ عمر بن سعد 4000 کا لشکر لایا تو اس نے آتے ہی سوال کیا، حسین آپ کیوں آئے؟ آپ کو آنا نہیں چاہیے تھا، آپ نے وہ 150 خط نکال کے رکھ دیا۔ فرمایا میں آیا نہیں، مجھے تو بلایا گیا ہے۔ کہا یہ تو سارے مکر گئے، اب کیا ارادہ ہے؟ فرمایا میں جنگ کے لیے تھوڑا آیا ہوں، جو جنگ کے لیے آئے وہ جنگ کی تیاری کے ساتھ آتا ہے۔ میرے ساتھ تو بچے بھی ہیں، میرے ساتھ تو عورتیں بھی ہیں، میں تو ان کے بلانے پہ آیا تھا۔ اگر یہ مکر گئے تو میں جہاں سے آیا ہوں وہاں لوٹ جاتا ہوں، یعنی مکہ مکرمہ لوٹ جاتا ہوں۔ عمر بن سعد کو سمجھ آ گئی آپ لڑائی کے لیے نہیں آئے، آپ جنگ کے لیے نہیں آئے۔ آپ نے ابن زیاد کو خط لکھا، کہا حضرت حسین لڑائی اور جنگ کے لیے نہیں آئے بلکہ ان کو تو بلایا گیا ہے۔ اب وہ فرما رہے ہیں کہ اگر بلانے والے مکر گئے تو میں واپس مکہ مکرمہ لوٹ جاتا ہوں، ہمیں نواسہ رسول سے جنگ لڑنے کی کیا ضرورت ہے، ان کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ نبی کے نواسے ہیں، نبی کا خاندان ہے۔ یہ خط لکھ دیا ابن زیاد کو۔ اب یہ لشکر چل رہا ہے، لشکر رکا نہیں، چلتے چلتے 7 محرم الحرام۔ آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ کو بتایا گیا یہ کرب و بلا، یہ کرب و بلا کربلا کا میدان ہے۔ آپ نے فرمایا یہیں ٹھہرنا ہے، یہاں اپنے خیمے لگاؤ۔ وہاں پہ خیمے لگنے شروع ہو گئے۔ ادھر جو ابن زیاد کو خط لکھا تھا نا، اس خط کا جواب آیا۔ عمر بن سعد کو کہنے لگا بس 2 ہی باتیں ہیں، نمبر 1 یا تو یزید کی بیعت قبول کر لیں یا ان پہ پانی بند کر دو، یا ان پہ کیا کر دو؟ اللہ اکبر۔ 7 محرم کو آپ کربلا کے میدان پہنچے، 8، 9 اور 10 کی عصر پہ آپ شہید ہو گئے۔ کتنے دن پانی بند رہا؟ 3 دن پانی بند رہا۔ آپ نے حضرت عباس جسے علمدار کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، ان کو بھیجا کہ جائیے آپ پانی لے کر آئیے۔ وہ 30 آدمی اپنے ساتھ لے کر گئے، لڑائی ہوئی، کچھ مشکیزیں پانی لانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ 1 دن چلے، 2 دن چلے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ میرے بھائیو اب دوبارہ عمر بن سعد کہنے لگا رات کو پھر ملتے ہیں۔ آپ نے کہا اب یوں نہیں ملنا، اب دونوں لشکروں کے ساتھ ملنا ہے تاکہ تمہارے ساتھی بھی سنیں کہ بات کیا ہے اور میرے ساتھی بھی سنیں بات کیا ہو رہی ہے۔ پھر وہی بات ہوئی، آپ نے پھر وہی ارشاد فرمایا۔ عمر بن سعد کہتا ہے میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں۔ وہ لڑائی سے بچنا چاہتا تھا، اس نے دوبارہ خط لکھا۔ اب ابن زیاد نے جب دوبارہ خط پڑھا نا، اب وہ بھی سوچنے لگا کہ حضرت حسین واپس چلے جاتے ہیں، یہ 18,000 بیعت کرنے والے تو مکر گئے، معاملہ تو ٹھیک ہو جائے گا۔ شمر نے جب یہ حالات دیکھے، شمر بدبخت کہنے لگا، کہتا ہے ابن زیاد عمر بن سعد کی باتوں میں نہ آنا، یہ عمر بن سعد اور حسین آپس میں ملے ہوئے ہیں، کبھی ان کی دن کو ملاقاتیں ہوتی ہیں، کبھی رات کو ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ یاد رکھ اگر ایک دفعہ حسین تیرے ہاتھ سے نکل گیا پھر تو یزید بھی مقابلہ کر سکتا۔ یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں، یہ جو ابن زیاد ہے یہ جنگ کا ماہر ہے۔ یہ کس کا ہے؟ جنگ کا ماہر ہے۔
اور شمر وہ بھی اب یہ جو کہہ رہا ہے کہ اگر حضرت حسین اب چلے گئے تو دوبارہ پھر تو یزید بھی مقابلہ نہیں کر سکے گا، یزید بھی مقابلہ۔ آخر یہ جو حضرت حسین کی فوج نے اتنا طاقتور بننا تھا، ساتھ کس نے شامل ہونا تھا؟ بولو بھائی، صحابہ نے۔ کس نے شامل ہونا تھا؟ صحابہ نے۔ یہ باتیں ہیں جو ہماری عوام کو بتائی نہیں جاتی، ہماری عوام کو پتہ ہی نہیں، یہ نکات ہیں، اور ان کے ہاں ان نکات کو اٹھایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں ان باتوں پہ سوچا ہی نہیں جاتا۔ اللہ اکبر۔ آپ سلطان باؤ دے شیراں تو تھلے آئیے تے اپن کو گل سمجھ آوے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا آپ دیکھیں، دشمن بول رہا ہے کہ اگر حسین واپس چلا گیا تو میں نے کہا اب ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک تقریباً 55 سال تھی۔ کتنے سال؟ 55 سال۔ اب نئی نسل تیار ہوگی، نئی فوج تیار ہوگی، پھر وہ یزید کے مقابلے میں آئے گی، ایسا تو نہیں ہونا تھا۔ یعنی وہ جانتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں جو صحابہ ہیں، جب حضرت حسین یزید کے مقابلے کے لیے نکلیں گے تو پھر کوئی صحابی پیچھے رہے گا نہیں، اور صحابہ کی تلوار کا کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں۔ اب شمر نے یہ جو بات کہی یہ ابن زیاد کو بھی سمجھ آئی، اس نے خط لکھا، کہتا شمر یہ خط لے جا، جس پہ 2 باتیں تھیں کہ جیسے ہی میرا خط کربلا کے میدان میں پہنچے بس 2 باتیں، یا تو یزید کی بیعت یا پھر جنگ، تیسری بات کوئی نہیں۔ عمر بن سعد ابھی بھی تاخیر کرے تو اسے قتل کر دیا جائے، اس کی جگہ شمر کو سپہ سالار بنا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ شمر کو خط دیا، شمر خط لے کے گیا۔ 9 محرم دوپہر کے بعد شام کے قریب یہ کربلا کے میدان پہنچا۔ عمر بن سعد کو خط دیا، اب تو اپنی جان جاتی تھی نا، فوراً لشکر لے کے نکلا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے جنگ کا اعلان تو نہیں کیا، تم لشکر لے کر کیوں آ گئے؟ کہنے لگا حسین بس اب 2 باتیں ہیں، یا لڑائی یا بیعت، یعنی یا جھک جا یا کٹنے کے لیے تیار ہو جا۔ بیعت کرنا جھکنا ہے، اور لڑنا یا کٹنے کے لیے تیار ہو جا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا ہوگا؟ تو مجھے ڈرانے آیا ہے، تو مجھے جھکانے آیا ہے، تو سن لے، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ وہ زمین پہ نہیں گرتا، بڑے شوق سے گرتے ہیں دریا سمندر میں، مگر کوئی سمندر دریا میں نہیں گرتا۔ نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے، ستم گروں کی نظروں میں نظریں ملا کے جیے، راہ وفا میں 1 رات کم جیے تو حیرت کیوں، اور ہم تو ان کے ساتھ جیے جو مشعلیں جلا کے جیے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا یہ راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ فرمایا میں لڑوں گا تم سے، لیکن آج نہیں، 10 محرم کل تم سے لڑوں گا۔ رات میں حضرت حسین نے بہت سے کام کیے۔ ایک بات ضروری ہے جو کہنا چاہتا ہوں۔ آپ عورتوں کے خیمے میں گئے، آپ نے کہا زینب میری بہن سن لے، کل میدان کارزار سجے گا، تیرے بھائی کی لاش بھی گرے گی، تیرے بھتیجوں کی لاشیں بھی گریں گی، لیکن تیری آواز اور قدم خیمے سے باہر نہیں آنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تیری آواز اور تیرا قدم خیمے سے باہر، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ آیا بھی نہیں، آیا بھی اللہ اکبر۔ میں نے کہا کئی سنیاں نو وجی ہوئی ہے، اللہ اکبر، کئی سنیاں نو وہ جناب یہ منظر پیش کر کے صرف لوگانیاں جیباں خالی کرنے واسطے۔ میں نے کہا حضرت زینب نے کیا کہا ہوگا؟ حسین کیسی باتیں کرتا ہے، جس فاطمہ کا دودھ تو نے پیا ہے اسی فاطمہ کا دودھ میں نے پیا۔ تو قربانی کی تیاری کر، میں صبر کی تیاری کرتی ہوں۔ قیامت تک لوگ تیری قربانی کی مثال دیں گے، میرے صبر کی مثال دیں گے۔ اور ہمارا نظریہ ہے کہ آپ کے سر سے دوپٹہ بھی نہیں اترا،
آواز بھی خیمے سے باہر نہیں آئی، قدم بھی خیمے سے باہر نہیں آیا۔ کائنات کا غلیظ ترین گندہ ترین انسان ہے وہ جو کہتا ہے کہ حضرت زینب کے سر سے دوپٹہ اتر گیا، وہ بین کرتی ہوئی بال نوچتی ہوئی میدان میں آ گئی۔ میں نے کہا ظالموں تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ نبی کا خاندان ہے، اگر سر سے دوپٹہ اتر جاتا اللہ آسمانوں سے پتھروں کی بارش کر دیتے۔ اور پھر کیسے بے حیا ہیں۔ میں بات سنیوں کی کرتا ہوں، میں کسی سے سروکار نہیں۔ میں نے کہا ہمارے سنی بھی لگاتے ہیں، کیا لگاتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، ایسے گندے جملے ہیں کہنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ ہائے زینب لٹی گئی، استغفر اللہ، یہ مرثیے لگاتے ہیں نا، ہائے زینب لٹی گئی، اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائیو کتنے گندے جملے، ہم سب بہنوں والے بیٹیوں والے، خدا نہ خواستہ کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ کوئی حالات بن جائیں، کوئی معاملہ بن جائے، کبھی کسی نے چوک چوراہے پہ کھڑے ہو کے کہا ہے کہ ہائے میری بہن لٹ گئی؟ اللہ اکبر، ہائے میری بیٹی لٹ گئی۔ یہ نبی کی بیٹی کے لیے الفاظ استعمال کر رہے ہو، ہائے زینب لٹ گئی۔ میں نے کہا یاد رکھو قیامت تک تم لٹتے رہو گے اور تمہاری عزتیں بھی لٹتی رہیں گی، کہو بے شک۔ ہاں یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ حضرت علی اکبر کی شہادت، علی اصغر کی شہادت، یہ لمبی باتیں، پھر بات بہت دور چلی جائے گی، بس میں بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہ گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا رہ گئے؟ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا کہ یزید فاسق فاجر کیوں ہے، میں نے اس کی 3 علامتیں بتائی تھی۔ کتنی؟ پہلی کون سی تھی؟ نماز ڈنڈی مارتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ نماز میں ڈنڈی مارتا، کبھی پڑھ لی تو کبھی چھاڑتی، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی۔ نمبر 2 شراب پیتا تھا۔ نمبر 3 گانے کا رسیہ تھا۔ کس کا رسیہ تھا؟ یہ 3 عمل تھے یزید کے۔ اب میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے کہ ہمارے عمل کدھر جا رہے ہیں۔ حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے عصر کے فوراً بعد، لیکن آپ نے عصر کی نماز بھی نہیں چھوڑی، آپ نے عصر کی نماز بھی نہیں چھوڑی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ظہر کی نماز آپ نے صلاۃ الخوف کے طرز پہ پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا، اعلان کیا، اذان دی، نہیں رکے وہ، تو صلاۃ الخوف کے طرز پہ پڑھی ہے۔ تو میں نے کہا ہم کیسے حسینی ہیں؟ نہ حسین والی داڑھی ہمارے پاس، نہ حسین والی پگڑی ہمارے پاس، نہ حسین والا لباس ہمارے پاس، نہ حسین والی نماز ہمارے پاس، نہ حسین والا قرآن ہمارے پاس۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا سنو بھائیو، حضرت حسین جب شہید ہوئے تو آخری نماز کون سی پڑھی؟ ہوڑی بول دیو، میاں صاحب دسو بھی جاگ دے بیٹھے ہو، کون سی پڑھی؟ میں کہا روڑا پایا ہوا ہے، لڑائی پائی ہوئی ہے، وہ کہندا حسین میرا ہے، وہ کہندا میرا ہے۔ تو میں کہا سوکھی جی گل ہے، فیصلہ کر لو، جے دے کول اثر ہے او دا حسین ہے۔ گل ٹھیک ہے غلط ہے؟ جے دے کول اثر ہے او دا کی ہے؟ حسین ہے۔ تے جے دے کو اثر ہے ہی نہیں او دے کو حسین بھی، گل سمجھو کہ نہیں؟ میں نے کہا ایک بدبخت بیٹھا ہے جیلوں میں بھی۔ کہاں بیٹھا ہے؟ وہ کہتے ہیں نمازیں ہی 3 ہیں۔ نمازیں کتنی ہیں؟ اللہ اکبر۔ میں کہا اور بنو اس کنجر میں، اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں نمازیں 3 ہیں، فجر، مغرب، عشاء۔ وہ جو حضرت حسین نے 2 لڑائی کے درمیان پڑھی تھی دونوں کھا گیا۔ دونوں کیا ہے؟ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، وہ کہتا ہے یار مولوی صاحب نماز فرض ہے، پڑھنی چاہیے، کمزوری ہے مجھ سے پڑھنی ہوتی، یہ گنہگار ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو ایک کہندا نماز ہے ہی نہیں، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ دائرہ اسلام سے، وہ تو دونوں کا انکار کی بیٹھے، ہلے بھی وہ فال برف ہوو گے۔ اللہ اکبر۔ آپ میں سے کوئی بندہ ہے مسجد میں بیٹھے ہو، سچ بولنا، جو مرزا جیلمی کو سنتا ہے ہاتھ کھڑا کرے، جو مرزا جیلمی کو سنتا ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ کوئی ہے بندہ؟ ہاں الحمدللہ، اسی طرح ہونا چاہیے، ہماری پوری مسجد میں ایک بھی نہیں ہے۔
اور انشاءاللہ آگے بھی نہیں ہوگا، کہو انشاءاللہ۔ تو میں نے کہا بھائیو اللہ اکبر، اگر حسینی بننا ہے تو نعروں سے بات نہیں بنے گی، دعووں سے بات نہیں بنے گی۔ اللہ اکبر، مجھے اور آپ کو حضرت حسین والے کام کرنے پڑیں گے۔ حضرت حسین والے کیا کرنے پڑیں گے؟ کام کرنے پڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ بس آخری سوال میں کر کے پھر میاں صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ پاکستان کس نے بنایا؟ کس نے؟ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، انہوں نے بنایا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی کسی نے خون دیے۔ یہ جو شجر ہے نا، یہ شجر پانی سے نہیں پھلا بڑا، خون سے۔ کس سے؟ خون سے۔ اور وہ خون کنہوں نے دیا؟ یہ آپ اگلے جمعے 1:35 پہ تشریف لائیے گا۔ 1:35 میں بیان شروع کروں گا، پھر میں بتاؤں گا کہ قائد اعظم سے پہلے خون کس نے دیا۔ ہاں جی، وہ کہندے نا زمین وتر تے آوے تے پھر فصل ہوندی ہے، وہ وتر تے کون لے کے آئے نے؟ خون دے کے زمین بنائی کہنا نے؟ پودا قائد اعظم نے لگایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ابھی آپ کے پاس، آپ ہمارے سامنے ملک پاکستان کی عظیم آواز میاں عارف طاہر صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنا کلام سناتے ہیں۔